کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً۔ داس جی نے نبی کی عظمت کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ یقیناً بیان کیا۔ ہم مسلمانوں میں کہنا چاہوں گا، ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا سلطان پور میں، تو ایک صاحب کیا بولے، آپ نے جی لگایا ہے توبہ کریں، تو میں نے کہا کہ مولانا صاحب جتنے لوگ پارلے جی بسکٹ کہتے ہیں پہلے ان سے توبہ کرائیے، انما الاعمال بالنیات، نبی نے فرمایا بیگانوں کا نام نہ لو، اگر لو تو ادب سے لو ورنہ فساد ہوگا۔ بات کو سمجھیے گا، ہماری جو نیت ہے لینے کا وہ یہاں رد کرنا مقصد ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو مسلمانوں یاد رہے، آپ بتائیں تلسی داس جی نے نبی کی عظمت کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ نبی کی رفعت کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ یقیناً کیا۔ لیکن مسلمانوں اس بات کو ہی رہنے دیا جائے۔ مسلمانوں ایک سکھ گیا اور جانے کے بعد سے نانک سے سوال کیا، نان کا نف کو در نہیں، نبی گئے کتے پار؟ نان کا نف یعنی آسمان کا در نہیں، مسلمانوں کے نبی 7ویں آسمان پہ کیسے چلے گئے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک سکھ نے نانک سے اپنے گرو سے سوال کیا، تو مسلمانوں کیا جواب دیا انہوں نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کا معاملہ ہے جا کر کسی مسلمان عالم سے پوچھ لو، بلکہ جواب کیا دیا، جیوں کر چھچن اچھا چیرن نبی گئے اتنے پار، جس طرح تمہاری نظر شیشے کو پار کر جاتی ہے اسی طرح مسلمانوں کے نبی آسمان کو پار کر گئے۔ یہ کس نے جواب دیا؟ نانک نے جواب دیا۔ آپ بتائیں نانک نے نبی کی عظمت کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ نبی کی رفعت کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ نبی کی عظمت و وقار کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ اب مسلمانوں نانک کی چوپائی سنیں گے، محمد کا عدد کتنا ہوتا ہے؟ 92، میم سے ہوا 40، ہا سے ہوا 8 تو 40 اور 8 48، پھر میم سے ہوا 40 تو 48 اور 40 کتنا ہوا؟ 88، اور دال سے ہوا 4 تو 88 اور 4 کتنا ہو گیا؟ 92۔ تو محمد کا عدد 92۔ بہت سے مسلمان جہاں 786 لکھواتے بغل میں 92 لکھوا دیتے، نیت یہی ہوتی ہے کہ محمد کا عدد ہے۔ اب میں بتانا چاہوں گا، نانک کی چوپائی سنیں گے، نانک کیا کہتے ہیں، نام جس وستو کا کرو تم چوگونے داؤ، نام جس وستو کا کرو تم چوگونے داؤ، 2 ملا کے 5 گن کیجئے 20 بھاگ لگاؤ، باقی بچے تو 9 گن کیجئے پیچھے 2 ملاؤ، نانک اس بدہر شے میں تم نام محمد پاؤ۔ یعنی نانک کیا کہتے ہیں، زمین کا نام لے لو، آسمان کا نام لے لو، چندرما کا نام لے لو، سیاروں کا نام لے لو، کسی بھی چیز کا نام لے لو، اور نام لینے کے بعد اس کا عدد نکال دو، اس کی گنتی نکالو، اور جو اس کا عدد نکلے اس کو 4 سے گوڑا کر دو، 4 سے گوڑا کرنے کے بعد اس میں 2 ملا دو، 2 ملانے کے بعد 5 سے گوڑا کرو، 5 سے گوڑا کرنے کے بعد 20 سے بھاگ دے دو، اور 20 سے بھاگ دینے کے بعد جو شیش آئے اس کو 9 گنا کر دو، اور 9 گنا کرنے کے بعد اس میں 2 ملا دو۔ نانک کہتے ہیں اوپر 1 لکھو، 10 لکھو، 1000 لکھو، کروڑ لکھو، ارب لکھو، کوئی بھی گنتی لکھو اوپر، میرے فارمولا پہ عمل کرو، آخر کا جواب 92 ہی آئے گا، اور 92 لفظ محمد کا عدد ہے۔ ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر میں ایک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ 4 مان لیا، جب 4 کو 4 سے گڑا کیا تو کتنا ہوا؟ 16، اور 16 میں 2 ملایا تو کتنا ہوا؟ 18، اور 18 کو 5 گنا کیا تو کتنا ہو گیا؟ 90، اور 90 کو جب 20 سے بھاگ دیا تو 20 چوکو 80۔ کوئی بھی موبائل سے نہ نکالے، اس لیے کہ موبائل شیش کو بھی کاٹ دے گا، اور نانک کی چوپائی میں یہی کمال ہے کہ شیش ہمیشہ 10 ہی آئے گا، شیش ہمیشہ 10 ہی آئے گا۔ اب اس 10 کو جو شیش آیا اس کو 9 گنا کریں گے 90 ہو جائے گا، 2 ملائیں گے 92 ہوگا۔ نام جس وستو کا کرو تم چوگونے داؤ، 2 ملا کے 5 گن کیجئے 20 سے بھاگ لگاؤ، باقی بچے یعنی شیش بچے تو 9 گن کیجئے پیچھے 2 ملاؤ، نانک اس بدہر شے میں تم نام محمد پاؤ، رحمت رسول پاک کی ہر شئی پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، پیغام حضور تاج الشریعہ کانفرنس، سبحان اللہ۔ اب مسلمانوں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، دوسرے نمبر پر نبی کے تعظیم و توقیر، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مگر یہ کہ اگر کلمہ نہیں پڑھا اور نبی کے تعظیم، نبی کے توقیر، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت کو بیان کرے تو کیا اس بیان کرنے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ مسلمانوں بات کو غور سے سماعت کریں۔ آپ بتائیں ایک ڈرام ہے، اس ڈرام کے اندر نا دودھ بھر دیا گیا ہے،
اس کا کنیکشن کر دیا گیا، جگہ جگہ ٹوٹی لگا دیا گیا، تو جہاں کھولیں گے پانی نکلے گا کہ دودھ نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ دودھ نکلے گا نا۔ آپ جب نہیں بولیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیوں آپ لوگ بار بار کہلوا رہے ہیں؟ پوچھنا مقصد اس لیے ہوتا ہے تاکہ سامنے والا مطمئن رہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کھا رہے ہیں۔ بات کو سمجھیے آپ لوگ۔ بتائیے اگر ڈرم میں اگر دودھ بھر دیا گیا، جہاں ٹوٹی کھولیں گے دودھ ہی نکلے گا نا۔ پیٹرول بھر دیا جائے، جہاں کھولیں گے پیٹرول نکلے گا نا۔ پانی بھر دیا جائے، جہاں کھولا جائے پانی ہی نکلے گا نا۔ مسلمانوں، اگر دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی تو جسم پر ظاہر نبی کی سنت دکھائی دے گی کہ عیسائیوں کا غلام بن کے رہے گا، ٹائی لگا کے رہے گا اور دعویٰ یہ کرے گا کہ میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں۔ میری بات نہیں سمجھے کیا؟ اشارہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یاد رہے، نام نہیں لے رہا ہے۔ مسلمانوں، خربوزے کے چھلکے کی طرح سر کو ڈھانک لیا، کوٹ پینٹ پہن لیا، ٹائی لگا دیا اور دعویٰ یہ کیا محمد رسول اللہ کے چاہنے والے۔ ارے واقعی اگر دل کے اندر نبی کی محبت ہوتی تو نبی کی سنت جسم پہ جھلکتی، نہ کہ عیسائیوں کا تو غلام بن کے رہتا۔ پتہ یہ چلا تو دکھاوا کر رہا ہے، تو ریاکاری کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں، میں بتانا یہ چاہوں گا کہ پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر نبی کے تعظیم و توقیر، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اب مسلمانوں، صفائی بیان کرنے والے ہم لوگوں میں جو چترویدی بن کے آتے ہیں، وہ صفائی کیا بیان کرتے وہ سن لیجئے، اور اس صفائی کا جواب بھی سن لیجئے۔ صفائی بیان کرتے مولانا، ہم ان کی کتاب سے نبی کی شان بیان کرتے۔ ان کی صفائی یہی ہے، ہم ان کی کتاب سے نبی کی شان بیان کرتے۔ تو میں نے کہا کیا تمہاری کتاب ناقص ہے کہ ان کی کتاب اٹھانے گئے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ میں نے کہا کیا قرآن حدیث ناقص ہے کیا کہ ان کی کتاب اٹھانے کے لیے گئے؟ ہم ان کی کتاب سے نبی کی شان بیان کرتے۔ اور یاد رہے مسلمانوں، بات کو میرے غور سے سماعت کیجئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ جلیل القدر پیغمبر ہے۔ ایسے پیغمبر مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 507 اور 8 پر ہے، جب ملک الموت آئے آپ کی روح قبض کرنے تو ایسا تماچا مارا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ملک الموت کی آنکھ باہر نکل آئی۔ بات سمجھیے گا، کتنے جلیل القدر پیغمبر۔ آپ ضد میں آئے، جا کر کوہ طور پہاڑ پہ آپ نے کہا تھا، سورہ اعراف آیت نمبر 143 پارہ نمبر 9، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ضد پہ آ گئے، رب نے منع فرمایا، لیکن آپ ضد پہ اڑے رہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنی تجلی کو نازل کر رہا ہوں، سبل کے کھڑے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، رب کی جب تجلی آتی ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق، بہت دیر کے بعد سے جب ہوش میں آئے تو آپ نے کہا اے خدا اب میں تجھے دیکھنے کی تمنا نہیں کروں گا۔ بات سمجھ رہے نا؟ کتنے جلیل القدر پیغمبر۔ اس پیغمبر پر اللہ نے کیا نازل کیا؟ تورات۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی کتاب سے بیان کرتے، اس بات کا جواب دے رہا ہوں۔ ان کے اوپر خدا نے نازل کیا تورات، آسمانی کتاب۔ اسی کتاب کو پڑھ رہے تھے فاروق اعظم، نبی کے دوسرے خلیفہ۔ بات سمجھ رہے نا؟ پڑھ رہے تھے، نبی نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد سے نبی نے فرمایا تھا اے عمر تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو جس کتاب کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام میری ظاہری زندگی کو پاتے تو اپنی نبوت کا اعلان نہ کرتے، وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی میری پیروی کرتے۔ تو جب قرآن کے ہوتے ہوئے ہمارے نبی نے تورات کو پڑھنا پسند نہ کیا تو نبی اس کو پڑھنا کیسے پسند کریں گے؟ کب لکھا گیا معلوم نہیں، کیا گھوٹالا ہوا معلوم نہیں، کیا کیا لکھا گیا معلوم نہیں، کیا گھٹایا بڑھایا گیا معلوم نہیں، اس کو پڑھنا نبی گوارا کریں گے؟ بے چار جو دوہے رٹنے میں محنت کر رہا ہے وہ چار قرآن کی آیت پر کیوں نہیں محنت کر دے رہا ہے؟ ہم ان کی کتاب سے نبی کی شان بیان کرتے، ہم ان کی کتاب سے، بے کاہے کو گیا ان کی کتاب اٹھانے؟ بات سمجھیے گا میری، جب تمہارے پاس کامل کتاب موجود ہے۔ اور پھر دوسری بات، ان کی کتاب سے تو نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بتا اللہ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کر سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کر سکتا ہے؟ تو بولا نہیں بیان کر سکتا۔ پھر میں نے کہا ادھر ادھر دروازے پر ٹھوکر کھانے کی کیا ضرورت؟ مسلمانوں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میں اجمیر شریف گیا اور وہاں جانے کے بعد سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہاں دیکھ رہا ہوں میں یہ کہ گجراتی آ کے بھیک مانگ رہا ہے، بنگالی آ کے بھیک مانگ رہا ہے، مراٹھی آ کے بھیک مانگ رہا ہے، نیپالی آ کے بھیک مانگ رہا ہے، یہودی آ کے بھیک مانگ رہا ہے، نصرانی آ کے بھیک مانگ رہا ہے۔ میں دیکھ کر کے حیران ہو گیا، یہ نبی کا دربار تو نہیں ہے، یہ تو نبی کے غلام کا دربار ہے۔ جب غلام کا یہ عالم ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی آ کر کے بھیک مانگے، جب ہمارا دروازہ اتنا بڑا ہے تو ہمیں ضرورت کیا پڑی تھی دوسرے کے دروازے پر جانے کی؟ نہیں سمجھے کیا آپ لوگ؟
کسی کی جے بھی جے ہم کیوں منائے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تو یاد رہے مسلمانوں، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ پہلے نمبر پر نبی کا کلمہ پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر نبی کے تعظیم و توقیر، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے، اللہ کی عبادت۔ اللہ نے اپنی عبادت کو کہاں رکھا؟ تو تیسرے نمبر پر رکھا۔ اللہ نے عبادت سے پہلے کیا رکھ دیا؟ تو اپنے محبوب کی تعظیم کو رکھ دیا، اپنے محبوب کی توقیر کو رکھ دیا، اپنے محبوب کی محبت کو رکھ دیا، اپنے محبوب کی الفت کو رکھ دیا، اپنے محبوب کی عصمت کو رکھ دیا، اپنے محبوب کی رفعت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی عبادت کو رکھا۔ آپ بتائیے، اللہ نبی کی شان بڑھا رہا ہے یا ہم اور آپ بڑھا رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے نا؟ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور کیا بولتے ہیں، مولانا آپ لوگ جلسوں میں میلاد میں نبی کی شان بڑھاتے 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 معاذ اللہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح ایک صاحب بولے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ میلاد میں جلسے میں نبی کی شان بڑھاتے بڑھاتے خدا سے بڑھا دیتے، آپ کا یہ عقیدہ اور آپ کا یہ کہنا ہے، تو آپ میری بات کا جواب دیجئے۔ پہلے یہ بتائیے اللہ کے قدرت کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے تاکہ یہ ثابت ہو کہ کتنا میٹر کتنا انچ ہم نبی کو بڑھا دیتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بولا نہیں وہ تو لامحدود ہے۔ میں نے کہا بے بےہودہ تو خود کہہ کر کے کافر ہو گیا، ہم تجھے کافر کہیں؟ تیرے کارنامے ہی ایسے ہیں، تو کافر ہو گیا، ہم کہنے کیوں جائیں؟ اب مسلمانوں بات کو غور سے سماعت کیجئے گا۔ مسلمانوں، پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنا، دوسرے نمبر پر نبی کے تعظیم و توقیر، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی عبادت۔ اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دونوں طرف ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں نا، ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں نا۔ اس کا بھی جواب سنیں گے نا آپ لوگ بول ہی نہیں رہے، بات سمجھ میں نہیں، سنیں گے نا؟ جو ادھر بھی رہتے ادھر بھی رہتے، موقع جہاں مل جائے مار دیتے ہیں۔ مولانا رومی علیہ رحمہ مثنوی شریف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ایک گلی سے چلی جا رہی تھی۔ ایک نوجوان دیکھا اور دیکھنے کے بعد سے دوڑنے لگا، اور دوڑتے دوڑتے گیا اور جا کر کے وہ نوجوان اس عورت کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اس عورت کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ عورت فوراً پیچھے مڑ کر کے دیکھی اور دیکھنے کے بعد سے کیا بولی، آخر تم میری پیٹھ پر اپنا ہاتھ کیوں رکھ دیا؟ تو مسلمان اس نوجوان نے کیا کہا، میں تیرا عاشق ہوں، میں تیرا محبوب ہوں، میں نے تیری محبت میں اپنا ہاتھ تیری پیٹھ پر رکھ دیا۔ عورت دانشور تھی، عقل مند تھی۔ عورت کیا بولی، میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے جو مجھ سے زیادہ حسین و جمیل ہے، جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مسلمانوں، جب عورت بولی تو نوجوان فوراً پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، اور جیسے پیچھے مڑ کر کے دیکھنے لگا، عورت کھینچ کر کے تماچا ماری، اور مارنے کے بعد سے کیا بولی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دیکھتا کسی اور کے جمال کو ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دیکھتا کسی اور کی اداؤں کو ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دیکھتا کسی اور کے حسن کو ہے۔ بلا تمثیل میں کہنا چاہوں گا، مسلمانوں، جب دعویٰ کرتے ہو ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بڑے چمکدار ہیں، یہ بڑے لائٹ میں ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے حسین ہیں، تسبیح لے کے آتے ہیں، داڑھی لے کر کے آتے ہیں، جبہ پہن کر کے آتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ غلط کیسے ہو جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔ اور یہ لوگ کیا دکھاتے ہیں؟ نماز کو دکھاتے ہیں، روزہ کو دکھاتے ہیں، عبادت کو دکھاتے ہیں، بندگی کو دکھاتے ہیں، اور دکھا کر کے ہم پہ حملہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ شہد دکھائے زہر پلائے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تو یاد رہے مسلمانوں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب مسلمانوں، پہلے نمبر پر کلمہ، دوسرے نمبر پر نبی کے تعظیم و توقیر، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ تو اللہ نے اپنی عبادت سے پہلے کیا رکھ دیا؟ اپنے محبوب کی محبت کو، الفت کو، تعظیم۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ ادب سے اپنی اپنی جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں اور محبت و عقیدت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مسلمانوں، پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنا،
दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौक़ीर, और तीसरे नंबर पर अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी। अल्लाह ने अपनी इबादत को तीसरे नंबर पर रखा, अपनी इबादत से पहले महबूब की तासीम, महबूब की तौक़ीर को रख दिया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने अपनी इबादत से पहले नबी की तासीम को रख करके और ये बता दिया कि मेरी बंदगी वही करे जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो, जिसके दिल में नबी की उल्फत हो, जिसके दिल में नबी की तासीम हो, जिसके दिल में नबी की तौक़ीर हो। तो मुसलमानों, रब की इबादत बाद में होगी, मुस्तफा की तासीम पहले होगी। मुसलमानों, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल ऐ मेरे नबी तुम फरमा दो, ऐ मेरे रसूल तुम फरमा दो। क्या फरमा दो? तो हु अल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह एक है। मुसलमानों, अल्लाह ने डायरेक्ट अपना पता नहीं दिया, ऐसा नहीं फरमाया अकूलू कि मैं ऐलान कर रहा हूँ, बल्कि रब ने फरमाया कुल ऐ मेरे मुस्तफा तुम ऐलान कर दो कि अल्लाह एक है, रब एक है। हमारे नबी ने ऐलान किया और हम नबी से सुनकर के ईमान लाए। पता ये चला मुसलमानों, अल्लाह ने अपना पता दिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया, बसरिया मुस्तफा के दिया। और अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी मेरा पता तुम लोगों को दे दो, ताकि लोगों पर ये एहसान हो जाए कि अगर हमें खुदा का पता मिला है तो मुस्तफा के बताने से मिला है, ताकि दुनिया पहले मुस्तफा को माने, उसके बाद से मुस्तफा के रब को माने। तो मुसलमानों, पहले क्या है? नबी के तासीम व तौक़ीर, और उसके बाद से क्या है? तो रब की बंदगी। अल्लाह ने पहले नंबर पर कलमा पढ़ने को रखा, और दूसरे नंबर पर नबी के तासीम, नबी की मोहब्बत, नबी की उल्फत को रखा, और तीसरे नंबर पर अल्लाह ने अपनी इबादत को रखा, अपनी बंदगी को रखा। तो एक तरफ कलमा और एक तरफ रब की इबादत, और बीचों बीच में नबी के तासीम है, बीचों बीच में नबी की मोहब्बत है, बीचों बीच में नबी की उल्फत है। अल्लाह ने नबी की मोहब्बत को, तासीम को बीचों बीच में रखा, इसलिए कि मुसलमानों, रब के इल्म में यह था कि जितने भी छुट्टे और बातिल फिरके पैदा होंगे, न कोई बातिल फिरका कलमा पे हमला करेगा, न कोई बातिल फिरका नमाज पे हमला करेगा। सारे बातिल फिरके अगर हमला करेंगे तो मोहब्बत रसूल पे हमला करेंगे, तासीम नबी पे हमला करेंगे, नबी के मिलाद पे हमला करेंगे, नबी के सलाम पे हमला करेंगे, नबी के तासीम पे हमला करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने नबी की मोहब्बत को न दाएं रखा न बाएं रखा, बल्कि बीचों बीच में रख दिया, और बीचों बीच में रख करके हिफाजत किया। और फिर मुसलमानों, पहले नंबर पर कलमा पढ़ना और तीसरे नंबर पर रब की इबादत, और बीचों बीच में नबी की मोहब्बत, नबी की उल्फत। तो मुसलमानों, बीचों बीच में अल्लाह ने नबी के तासीम को रखा। जब इमाम साहब नमाज पढ़ाने खड़े होते हैं तो न सफ के दाएं खड़े होते हैं और न सफ के बाएं खड़े होते हैं, बल्कि बीचों बीच में खड़े होते हैं। और खाने काबा कहाँ है? तो दुनिया के बीचों बीच में है। अल्लाह ने नबी की मोहब्बत को कहाँ रखा? तो बीचों बीच में रखा। मुसलमानों, मैं बताना चाहूंगा, एक होता है सौदा खरीदने वाला और दूसरा होता है सौदा बेचने वाला। तो खरीदने वाला भी तराजू के कांटे को देखता है और बेचने वाला भी तराजू के कांटे को देखता है। दोनों की नजर तराजू के कांटे पर जमी रहती है। उन दोनों से पूछा जाए, तुम दोनों के दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? तराजू के पलड़े को क्यों नहीं देख रहे हो? दोनों की नजर तराजू के कांटे पर क्यों जमी हुई है? तो दोनों का एक ही जवाब होता है, ऐ नादान तू जानता नहीं है, अगर यही कांटा संभल जाए तो दोनों पलड़ा संभल जाएगा, और यही कांटा बिगड़ जाए तो दोनों पलड़ा बिगड़ जाएगा। अल्लाह ताला ने बीचों बीच में नबी की मोहब्बत को रख करके तराजू के कांटे की मानिंद बना दिया, और बना करके ये बता दिया कि जो मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा वो कलमे वाला भी होगा, इबादत वाला भी होगा। लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत नहीं है तो उसका कलमा पढ़ना भी बेकार है और उसकी इबादत और रियासत भी बेकार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम ताजुशरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। पहले नंबर पर कलमा पढ़ना, दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौक़ीर, और तीसरे नंबर पर रब की इबादत। ये तीन चीजों की बहस। मुसलमानों, जो भी कुरान पाक की आयतें करीमा पेश करता, अहादीस करीमा पेश करता, तीन ही चीज पर। और मुसलमानों, लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। 5-7 घंटा लगातार तीन ही पे बोलता रहूं तो बोलता ही चला जाऊंगा, लेकिन ये कि मैं अपनी बात को सिमटने जा रहा हूं, बहुत मुख्तसर में करने जा रहा हूं। मुसलमानों, एक आयत करीमा आप समाअत करेंगे। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 102 पारा नंबर 4, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ तो अल्लाह फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो।
कितना अल्लाह से डरो तो हक तुकातिही वला तमुतुन्ना, जैसा अल्लाह से डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। जब ये आयत करीमा नासिल हुई तो सहाबा कराम आप दीदा हो गए और सहाबा ने कहा था ये कब हो सकता है हम अल्लाह से वैसा डरे जैसा कि डरने का हक है। तो इस आयत की तफसीर में दूसरी आयत करीमा नासिल हुई सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 पारा नंबर 28, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जहां तक हो सके, तुम अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने 3 मर्तबा डराया, पहले फरमाया इत्तकुल्लाह, दूसरे नंबर पर फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुतुन्ना, और तीसरे नंबर पर फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, 3 मर्तबा डराया। चौथे मकाम पे कोई खास बात है क्या, कोई अहम बात है क्या कि 3 मर्तबा डराया गया? तो चौथे मकाम पे रब इरशाद फरमा रहा है कि तीनों डरना दुरुस्त है अपनी अपनी जगह, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम मरना तो मुसलमान मरना, जब मेरे पास आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान को जरूर लेकर के आना। आप अंदाजा लगाएं कि ईमान कितना अहम है, कितना खास है कि 3 मर्तबा डराने के बाद फरमा रहा है तीनों डरना दुरुस्त है, लेकिन मेरे पास आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान को जरूर लेकर के आना। मुसलमानों में बताना चाहूंगा, एक बच्चा है, वो बच्चा कॉलेज में भी पढ़ता है, वही बच्चा कोचिंग भी करता है, वही बच्चा घर पे भी पढ़ता है, तीनों जगह बच्चा मेहनत कर रहा है, तीनों जगह बच्चा कलम चला रहा है, तीनों जगह बच्चा कुर्बानी पेश कर रहा है। बाप ने देखा, जिम्मेदार ने देखा, तो देखने के बाद से कहा बेटा तीनों जगह कलम चलाते हो अच्छी बात है, तीनों जगह मेहनत करते हो अच्छी बात है, तीनों जगह कुर्बानी देते हो अच्छी बात है, तीनों जगह पढ़ाई करते हो अच्छी बात है, तीनों जगह की मेहनत अपनी जगह है, जब रिजल्ट लेकर के आना तो कामयाब लेकर के आना। बेला तमसील अल्लाह कुरान में 3 मर्तबा डराया, लेकिन डराने के बाद फरमा रहा है तीनों डरना अपनी अपनी जगह दुरुस्त है, मेरे पास जब आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान को जरूर लेकर के आना। और इसी के तहत हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 489, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 685 पर है, कयामत का दिन होगा, नबी का सर सजदे में होगा और अल्लाह हमारे नबी से 3 बातें फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासका, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे महबूब अपना सर उठाओ, नंबर 1 वकुल तुस्मा, कहो सुना जाएगा, नंबर 2 वसल तूता, तुम सवाल करो तुम्हें अता किया जाएगा, नंबर 3 वशफा तो सफा, तुम सफात करो तुम्हारी सफात कबूल की जाएगी। ये 3 बातें रब हमारे नबी से फरमाएगा। फाकुलू या रब्बी उम्मती उम्मती, नबी ने फरमाया बस मैं कहूंगा ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर नबी फरमाते हैं इन तालिक फाखरिज मन काना फी क़ल्बिही मिसक़ाल ज़र्रतिन औ खरदलतिन मिन ईमान, नबी ने फरमाया रब फरमाएगा ऐ मेरे महबूब जाओ जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान हो, अगर वो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला गया हो तो जाओ जहन्नम से निकाल लाओ। पता ये चला कि हमारे नबी उसे जहन्नम से निकाल लाएंगे जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान होगा। कुरान से भी ये बात साबित और हदीस पाक से भी ये बात साबित। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है जब तुम मरना तो ईमान ही पे मरना, जन्नत आमाल पे नहीं है बल्कि ईमान पे है। और नबी ने ये नहीं फरमाया कि जो आमाल वाला होगा, नबी ने क्या फरमाया जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान होगा, अगर अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला गया होगा तो मैं उसे जहन्नम से निकाल लाऊंगा, मगर शर्त यह है कि जर्रा भर भी ईमान हो। हम मुसलमानों में बताना चाहूंगा, किसी का पैर काट दिया जाए अपाहिज हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, हाथ को काट दिया जाए लूल्हा बन जाएगा, आंखों को फोड़ दिया जाए अंधा बन जाएगा, जबान को काट दिया जाए गूंगा बन जाएगा, कान की पर्दी को फाड़ दिया जाए बहरा बन जाएगा। अब ऐसे मरीज को जब डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर न पैर देखेगा, न हाथ देखेगा, न जबान को देखेगा, न आंख को देखेगा, बल्कि आला लगा के देखेगा बंदा सांस ले रहा है कि नहीं। अगर सांस ले रहा है तो इलाज शुरू कर देगा, हाथ को भी अच्छा बना देगा, पैर को भी अच्छा बना देगा, जबान को भी बेहतर कर देगा। बेला शमसील नबी ने फरमाया अगर अपने दिल में जर्रा भर भी ईमान लेकर के आएगा तो गुनाहों में डूबा होगा, मैं जहन्नम से निकाल लाऊंगा, मगर शर्त यह है कि उसके दिल के अंदर ईमान हो। तो मुसलमानों इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम मरना तो मुसलमान मरना, मेरे पास आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान को जरूर लेकर के आना। 1 से 2 मिनट, कितना 1 से 2 मिनट। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा जा रहे थे, एक खातून एक औरत ने अपने बैल की पूंछ को पकड़ करके कहा था ए बायजीद बुस्तामी आप बताइए आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की पूंछ अच्छी है। गौर से सुनिएगा, ईमान है क्या चीज। उस खातून ने कहा था औरत ने ए बायजीद बुस्तामी आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की पूंछ अच्छी है। तो बायजीद बुस्तामी को गुस्सा नहीं आया, कितना प्यारा जवाब दिया आपने। ए खातून अगर मैं ईमान पे मरा तो मेरी दाढ़ी अच्छी है और ईमान पे नहीं मरा तो तेरे बैल की पूंछ अच्छी है।
یہ کس نے جواب دیا تھا؟ بایزید بستامی نے۔ مسلمانوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الا وانتم مسلمون، جب تم مرنا تو مسلمان مرنا۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انشاءاللہ وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس بحث کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔